subscribe my channel. بیٹھے ہیں سراپا گروانا لگا کر بیٹھے ہیں سراپا گروانا لگا کر بیٹھے ہیں یا رسول اللہ اونچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں سراپا گروانا لگا کر بیٹھے ہیں یا رسول اللہ اونچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اور بھروسہ ہے ہمیں تیری مسیحائی پر اس قدر آتا بھروسہ ہے تیری مسیحائی پر ہمیں اس قدر آتا کیا ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں کیا ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ لو شہنشاہ بغداد کے صدقے دعائیں مانگ لو شہنشاہ بغداد کے صدقے دعائیں مانگ لو شہنشاہ بغداد کے صدقے ارے سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں میں بڑے ادب شمیم جے پوری نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ چاک ہی کرنے کو تھا میں دامنے ہوش و خرد چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگوں کو بیدار کر دوں مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے جن لوگوں میں تھوڑی سستی آ گئی ہے محبت سے بولیں گے آپ لوگ سبحان اللہ بیدار ہو جائیں گے شمیم جے پوری کہتے ہیں کہ چاک ہی کرنے کو تھا میں دامنے ہوش و خرد چاک ہی کرنے کو تھا میں دامنے ہوش و خرد جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کہ بس جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کہ بس اور یہ کون ہے نبی کریم ہی تو ہے یہ کون ہے نبی کریم ہی تو ہے جن کو نبی بنا کے خدا نے کہا کہ بس بے شک یہ کون ہے نبی کریم ہی تو ہے جس کو نبی خود بنا کے خدا نے کہا کہ بس اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پہ کتنے شہدائی کے بس مصطفیٰ کے ہے زمین پہ کتنے شہدائی کے بس تو ایک شاعر جو یہ سعادت جس کے نصیب میں آئی وہ جبل پور مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مرضی آقا نہ ہو تو طیبہ جا سکتے ہیں آدمی کے پاس کروڑوں روپے بھی موجود ہونا جب تک آقا کی مرضی نہ ہو کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے اب سنیے آپ لوگ محبت سے بولے سبحان اللہ چاک ہی کرنے کو تھا میں دامن ہوش و خرد جانے کس کی میرے کانوں میں صدا آئی کہ بس اب تو دیوانے بھی مجھے دیوانہ کہنے لگے اور ہے منظور ان کو میری رسوائی کہ بس اور جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے جانب دوزخ فرشتے لے چلے تھے جب مجھے گنبد خضرا سے یہ صدا آئی کہ بس اور فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ شجرہ بتائیے فرشتوں نے مجھ سے پوچھا شجرہ بتائیے میں نے کہا رسول کی امت کہا کہ بس میں نے کہا رسول کی امت کہا کہ بس تو جو آخری شاعر جو یہ شعر کہا وہ جبل پور مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مرضی آقا نہ ہو تو طے بجا سکتے نہیں مرضی آقا نہ ہو تو طے بجا سکتے نہیں مرضی آقا نہ ہو تو طے بجا سکتے نہیں دوڑتے رہ جائیں گے ہم پر نکل جائے گی بس مرضی آقا نہ ہو تو طے بجا سکتے نہیں دوڑتے رہ جائیں گے ہم اور نکل جائے گی بس شاعری ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے اب شاعری آج کل جو تک بندی چل رہی ہے کیا چل رہی ہے تک بندی عشق و الفت میں ایسا نبھاتا رہا اس کو کھجلی ہوئی میں کھجاتا رہا ایسے شاعر تک بندی سے بچیے ماشاءاللہ ایسے شاعر جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں سبحان اللہ شاعری کبھی کبھی ہوا کرتی ہے شاعری کہنے کا شاعری کرنے کے لیے صرف پیدا ہونا ضروری ہے لیکن زبانی مصرے کہنے کے لیے کم سے کم 50 سال کی عمر اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے آئیے حضرات محترم اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے آنے والا وہ مہمان جو کہ مراد آباد کی سرزمین سے چل کے فیضان صدر الافاضل اپنے دامن میں سمیٹ کر کے آپ کی دیار محبت تک پہنچا ہے ایسا خطیب اگر کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو جائے اور خطابت کرنے لگے تو سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تیرنا بند کر دے اگر یہ خطیب رات میں 3 بجے بھی بولے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے مجمع چاہے 1 کا ہو یا مجمع چاہے 1 لاکھ کا ہو یا مجمع چاہے 10 لاکھ کا ہو جو انداز حضرت کا رہتا ہے شروع سے آخر تک
वही रहता है, चाहे मजमे में 10 आदमी हो, चाहे फिर 10 लाख हो। आइए, अल्लाह पाक माई ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है। आप इस तैयारे मोहब्बत में तीसरी हाजिरी हो रही है, तीसरी हाजिरी हो रही है। अब देखना यह है कि हजरत को आप लोग किस तरह से सुनते हैं। हजरत को मैंने टॉपिक मौजूद समझा दिया है, इंशाअल्लाह वो उस पर ही गुफ्तगू करेंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि बड़े अदब और एहतराम से बैठकर सुनने की कोशिश करें। बड़ा मेहरबानी, अगर कुर्सी छोड़ देंगे और कालीन पे आ जाएंगे तो थोड़ा मजमा ऐसा लगेगा कि जैसे कि थोड़ा मजमा है। अभी इधर उधर बैठे हो तो लग नहीं रहा है कि मजमा इधर उधर। मेरे भाई साहब साबिर भाई, काफी देर से आप देख पर बैठे हो, आप उठ जाओ, आप भी आ जाओ। और जितने जेंट्स लोग हैं, जो बच्चे हैं घर के, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा जो घरों में हैं, जो इधर उधर ऊपर छतों पर है, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द से नीचे आ जाए और आकर के यहाँ पर बैठे, क्योंकि आखिरी तकरीर होने जा रही है, लास्ट तकरीर होने जा रही है। बाद नमाज़े इशा से आप लोग बैठे हैं, पूरी दिन आपने मजदूरी करी, अगर आप दिहाड़ी ना लेकर जाओगे तो ये आपकी तमकली की बात है, तो बदनसीबी की बात है। आइए हज़रात मोहतरम, अपने अजीम मेहमान का इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम, स्वागत नारे तकबीर से करिए। लेकिन उससे कबल एक शेर पढ़ दो अगर आप लोगों की इजाजत हो। सुनेंगे सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि हर ताज़गी ज़मीं के सीने में आ गई, हर ताज़गी ज़मीं के सीने में आ गई, जन्नत के नीस बन के मदीने में आ गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। तशरीफ ला रहे हैं अमदतुल बाक़ीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, खतीबुल बलाहीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, आशिक़ निज़ामुद्दीन, आलिम हुब्ब रब्बानी, खतीब लासानी, कारी कलाम रब्बानी, जिनके आने से आ जाती है नज़दियों में परेशानी। ये सुनाएंगे आपको हदीस नूरानी, दिल इल्म ईमानी, बात करते हैं हक़ानी, नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ कादरी साहब नूरानी। तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत का इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम, स्वागतम, नारे तकबीर से करिए। मुझे देखिए, उलमा इकराम को देखिए, रात में 1:30 बजने के बाद ये तकरीर होने जा रही है। ऐसी तकरीर हो, ऐसा नारा लग जाए कि तकरीर में आप लोगों को मजा आ जाए, और एक यहाँ से एक इरादा लेकर के आप लोग उठे, एक जोरदार नारा लगाए। जिसे खुदा ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाए, जिसे दोनों दिए हैं वो दोनों उठाए। जब मैंने ये जुमला कहा था तो कुछ मेरी माएँ और बहनें भी हाथ उठा रही थी। तो औरतों के लिए पाबंदी है, औरतों के लिए तो हुक्म है कि पर्दे में रहने वाला बात है कि वो आज रोडों पर है, सड़कों पर है या फिर गलियों में आ जाती है। तो औरतों से गुजारिश है कि वो हाथ ना उठाए। मेरे जितने भाई हैं, जितने मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, तमामी हजरात अपने इस अजीम मेहमान का इस्तकबाल करिए। आइए, दोनों हाथों को उठाइए, नबी के नाम का झंडा बनाए और एक बार जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी ये मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है, जब भी ये मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है, क्योंकि चाँद 100 बार भी निकले तो वो नया होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो लोग खाना नहीं खाए हैं बराए मेहरबानी खाना खा ले और खाने के बाद इस जगह में तशरीफ रखने की कोशिश करें। आइए हज़रात मोहतरम, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे अजीज़ मोहम्मद सलमान साहब किबला, इनका ताल्लुक मुरादाबाद की सरज़मीन से है। आइए, एक शेर पढ़ दो अगर आप लोगों की इजाज़त है। सुनेंगे सुनेंगे तो जरा पीछे वाले वहाँ पर बोले सुभान अल्लाह। शेर देखिए, शायर कहता है कि गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार। ये जब महफिल पढ़ी है किसकी याद में, कुतुबुल अक़ताब, फरदुल अफराद, गौसुल अग़वास, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीरा, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की शान में। आइए हज़रात मोहतरम, शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बत से बोले आप लोग सुभान अल्लाह। इन उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँगा। गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो चल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार, जो चल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार, जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मज़ार, जो दुश्मने वली है, जो दुश्मने वली है तोड़ा करे मज़ार, हम आशिक़े वली है बनाएंगे बार बार। जो आशिक़े, जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मज़ार, जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मज़ार, हम
عاشق ولی ہے بنائیں گے بار بار، ہم عاشق ولی ہے بنائیں گے بار بار۔ آئیے حضرات محترم ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے صرف 4 شعر پڑھنے کے لیے شاعر ملک ہندوستان شہنشاہ ترنم مالک ترنم طوطی چمنستانی رضا جناب محترم قاری نوشاد رضا صاحب کی بلا رہے ہیں۔ ایک راؤنڈ آئیں گے، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے ایک بار اور حضرت کا کلام ہوگا۔ صرف ابھی 4 سے 5 شعر کے لیے میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن ان سے قبل عبد الرحمن جامی چشتی برہان پوری کا وہ کلام پڑھتا ہوں جو بڑا مشہور ہوا۔ اگر آپ لوگ سنیں گے تو سناؤں گا، ورنہ فوراً میں حضرت کو دے دوں گا۔ بولے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سنیں گے مجھے؟ سنیں گے؟ سنیں گے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ سب سنیں گے؟ سب سنیں گے تو محبت سے بولی ذرا سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں عبد الرحمن جامی چشتی برہان پوری کہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، مار مار یہ ردیف ہے، ردیف ہے، یہ بار بار آئے گا، ریپیٹیشن ہے، یہ بار بار آئے گا۔ یہ کیا یعنی دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ عبد الرحمن جامی چشتی برہان پوری کہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر، معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر، اور پہنچوں مسئول طیبہ بنا بولے گھر سے میں، پہنچوں مسئول طیبہ، پہنچوں مسئول طیبہ بنا بولے گھر سے میں، ارے لاؤ گے کب تلک مجھے گھر مار مار کر، پہنچوں مسئول طیبہ بنا بولے گھر سے میں، لاؤ گے کب تلک مجھے گھر مار مار کر، اور دور صحابہ ہوتا تو اے نجدیوں تمہیں، دور صحابہ ہوتا، دور صحابہ ہوتا تو اے نجدیوں تمہیں، کر دیتے کب قصیبہ عمر مار مار کر، کر دیتے کب قصیبہ عمر مار مار کر۔ اب دیکھیے گا اس قبیلے کا سیکنڈ لاسٹ شعر آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے آپ لوگ سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر، پہنچوں مسئول طیبہ بنا بولے گھر سے میں، لاؤ گے کب تلک مجھے گھر مار مار کر، اور دور صحابہ ہوتا تو اے مجدیوں تمہیں، کر دیتے کب قصیدہ عمر مار مار کر، ہوتا اگر پرندہ تو ہجر نبی میں، ہوتا اگر پرندہ تو ہجر نبی میں، ارے دے دے تجان پنجرے میں پر مار مار کر، ہوتا اگر پرندہ، ہوتا اگر پرندہ تو ہجر نبی میں، دے دے تجان پنجرے میں پر مار مار کر۔ اب اس قبیلے کا آخری شعر آ رہا ہے، محبت سے بول جائے آپ لوگ سبحان اللہ۔ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے برائے مہربانی وہ جلد سے جلد اس محفل پاک میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شعر اس کا پورا ہوتے ہی جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ لوگ اس پنڈال کے نیچے آ جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں عبد الرحمن جامی چشتی کے اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولے آپ لوگ سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر، پہنچوں مسئول طیبہ بنا بولے گھر سے میں، لاؤ گے کب تلک مجھے گھر مار مار کر، اور دور صحابہ ہوتا تو اے نجدیوں تمہیں، کر دیتے کب قصیدہ عمر مار مار کر، اور جامی دودھ کے خاص غلاموں میں آ گیا، جامی دودھ کے خاص غلاموں میں آ گیا، ارے دامن پہ پنجتن کا کلر مار مار کر، جامی دودھ کے خاص غلاموں میں آ گیا، دامن پہ پنجتن کا کلر مار مار کر، معراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر، حیران ہے سب خلاؤں میں سر مار مار کر، اور پہنچوں مسئول طیبہ بنا ڈولے گھر سے میں، لاؤ گے کب تلک مجھے گھر مار مار کر۔ آئیے شعر بہت ہے، آتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، آپ لوگوں کو بیدار کرتے رہیں گے، لیکن مداح رسول باب پیدا کے پھول جناب محترم قاری نوشاد صاحب قبلہ 4 شعر کے لیے آ رہے ہیں، 4 شعر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال، ویلکم، خیر مقدم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا میں کریے۔ پورا مجمع مجھے دیکھیے، علماء کرام کو دیکھیے، بڑے اچھے انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں، جو جہاں پر ہے وہیں سے محبتوں سے نعرے کا جواب دے، ہاتھوں کو اٹھائے، نعرے کا جواب دے محبتوں کے ساتھ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا لے ذرا، اگر خدا نے دونوں ہاتھ صحیح سلامت دیے تو اٹھائے، یہ خدا کی نعمت ہے، دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہے تو اٹھائے، زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت قاری نوشاد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا کانفرنس، برکاتی مسجد
پایا جاتا، باخدا سرکار کے قدموں میں پایا جاتا، اور مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا۔ آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں خلیفہ گلزار ملت علامہ صغیر الدین صاحب قبلہ نعیمی، یہ نوٹ میرے لیے بڑا مبارک ہے۔ یہ نوٹ اگر کسی استاد کے ہاتھ سے مل جائے یا پھر کسی پیر صاحب کے ہاتھ سے مل جائے تو بڑا بابرکت نوٹ ہے۔ یہ اس لیے اسے سنبھال کے مسجد میں رکھتا ہوں، شعر پڑھوں گا، لیکن جو لوگ روڈوں پر ان سے بھی گزارش کروں گا برائے مہربانی جلد سے جلد اس محفل پاک میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس بزم میں آنے والے خطیب اعظم ہندوستان، شہنشاہ کتابت، عالم حکم ربانی، خطیب لاثانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف القادری صاحب قبلہ نعیمی آرام گاہ پر تشریف رکھتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد منبر نور پر تشریف لانے والے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں شاعر ملک ہندوستان، شہنشاہ ترنم، مالک ترنم، توتیہ چمنستان رضا، جناب محترم قاری نوشاد رضا صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام تر علماء کرام کے قدموں کو چوم کر یہ شعر پورا کر دو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو سنیں گے تو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اے کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اے کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا سرکار کے قدموں میں پایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی میں گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، اور اے کاش میں ہوتا کوئی ایک ایسی لکڑی، میری تمنا، میری آرزو دیکھیے آپ لوگ واپس سے بولے سبحان اللہ، اے کاش میں ہوتا کوئی ایک ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ سجایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر پہ سجایا جاتا۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے قاری محمد سلمان رضا صاحب کو بلا رہے ہیں، ان کا استقبال، ویلکم، خیر مقدم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا میں کریے۔ پورا مجمع مجھے دیکھیے، علماء اکرام کو دیکھیے، بڑے اچھے انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں، نعرے کا جواب دے دیجیے گا محبتوں کے ساتھ، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے ہاتھوں کو اٹھا کر جسے خدا نے ایک دیا ہے وہ ایک اٹھائے، جسے دونوں دیے ہیں وہ دونوں اٹھائے، اور بالکل بھی کنجوسی سے کام نہ چلائے، محبتوں کے ساتھ ایک نعرہ لگائے۔ اس بزم کا پہلا نعرہ زوردار نعرہ ہونا چاہیے، ایسا نعرہ لگاؤ کہ ہمارے باطن میں زلزلہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عزیزم محمد سلمان رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ آئے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ پیچھے والے بولے محبت سے سبحان اللہ، ظاہر آگے والے بولے محبت سے سبحان اللہ، یہ اسٹیج پر جتنے بیٹھے گئے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بولے سبحان اللہ بولنے پر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے گا جنت میں اس کے نام سے کھجور کا درخت لگایا جائے گا، جو جتنی مرتبہ بولے گا اتنے ہی درخت اس کے نام سے کھجور کے جنت میں لگیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے درخت لگوانا چاہ رہے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ محبت سے بولے آپ لوگ سبحان اللہ۔ دامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب، دامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب، مل نہیں سکتا نبی کے بخشوانے کا جواب، دامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جواب، مل نہیں سکتا نبی کے بخشوانے کا جواب، اور سارے نجدی مل کر ایک مرغی جلا سکتے نہیں، سارے نجدی مل کر ایک مرغی جلا سکتے نہیں، ڈھونڈتے ہیں غوث کے مردہ جلانے کا جواب، ڈھونڈتے ہیں غوث کے مردہ جلانے کا جواب، اور ڈھونڈ کر دیکھا زمانے میں کہیں ملتا نہیں، ڈھونڈ کر دیکھا زمانے میں کہیں ملتا نہیں، میرے شاہ جی اور رضا کے دوست آنے کا جواب، میرے
شہجی اور رضا کے دوست آنے کا جواب میرے بھائی سمیر بھائی جو رضائے حبیب آفیشیل نام سے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، ہندوستان کی وہ مشہور اور معروف شخصیتیں اور ان کی آوازیں آپ لوگوں تک ویڈیو کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ بیڑا ہمارے سمیر بھائی نے اٹھایا ہے کہ علماء کی آوازوں کو آپ لوگوں کو سماعتوں تک پہنچائی جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے اس چینل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے سسٹم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور ان کے سسٹم کو تمام تر آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آئیے حضرات محترم ان کے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پورے ہندوستان میں جہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں لائیو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ جب ہر دن ہم تو ایک دن بولیں گے دوسرے دن رہ جائیں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر دن یہ کہیں نہ کہیں ویڈیوگرافی کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا چینل سبسکرائب کریں گے تو ہر دن جلسہ لائیو آپ سنیں گے جہاں جہاں پر ہوگا۔ ہندوستان کی وہ مشہور شخصیتیں جنہیں بلانے کے لیے 50-60 ہزار روپے کا نذرانہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تب وہ شخصیتیں آپ کے اس دربار پر آتی ہے اور پھر وہ آوازیں آپ کے سماعتوں تک پہنچتی ہے۔ ایسی آوازیں صرف یہ اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے حضرات محترم اب بزم کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاکر نورانی صاحب قبلہ، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئے اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے، لیکن حضرت کے آنے سے قبل حضرت کا استقبال ویلکم خیر مقدم سواگتم نعرے تکبیر سے کریے۔ پورا مجمع ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، سلام محترم سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، برکاتی مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت میں بڑے دو احترام کے ساتھ حضرت کو آپ کی سماعتوں کو دے دیں۔ محمد عارف القادری صاحب قبلہ نورانی ممبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ موجود ہے۔ فیضان صدر الافاضل لے کر مراد آباد کی سرزمین سے آنا والا وہ عظیم خطیب اگر رات کے 3 بجے بھی بولے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کے 12 بجے بول رہا ہے۔ اگر یہ جس جلسے میں پہنچتے ہیں تو اس جلسے کی اکیلے ہی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات محترم حضرت کا ہی نمبر آنے والا ہے، لیکن اس سے قبل میں گزارش یہ کروں گا جو لوگ ادھر ادھر ہیں، اب یہ جگہ خالی پڑی ہے، آ جاؤ کچھ دیر کے لیے، جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور جو کرسیوں پر ہیں وہ اتر آئیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ مجمع آدھے سے زیادہ جا چکا ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ بریانی ختم ہو گئی، کھرچن رہ گئی، لیکن کوئی بات نہیں، یہی کھرچن بہت مزیدار ہوتی ہے نا۔ تو آپ لوگ سننے کے لیے ہے، جو جلسے میں 3 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں، ایک سجاوٹ دیکھنے آتے ہیں، ایک صرف گھومنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ خالی یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کیسا اہتمام کیا ہے، کچھ لوگ خالی روڈوں پر گھومنے آتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسے تمام تر خرافاتوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے حضرات محترم مفتی صاحب کے ساتھ جو آئے ہوئے مہمان ہیں میں ان کو 3 شعر کے لیے دعوت دوں گا، لیکن ان سے قبل اپنے وہ مہمان جنہیں ہم شاعر کے طور پر استعمال کیا تھا ہم نے، اور میں ان سے گزارش کروں گا حضرت حافظ و قاری محمد نوشاد عالم صاحب قبلہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کو سنا کر ہمارے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ قاری محمد Subscribe my channel